کسی نے سوال پوچھا کہ عورتیں مساجد کیوں نہیں جا سکتی، پہلے تو جایا کرتی تھیں، جواب دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مساجد میں آتی تھیں، لیکن جب فتنے بڑھنے لگے اور ہر طرف فتنوں کا دورہ ہوا تو پھر عورتوں پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کے لیے سب سے افضل جگہ وہ اس کا گھر ہے، جہاں وہ عبادت کرے تو اس کا عبادت کرنا سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، جس کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے بیت یعنی گھر میں افضل ہے بنسبت اس کے حجرے کے، اور عورت کی نماز کمرے کے اندر کمرے میں بہتر ہے بنسبت اس کے گھر کے۔ بیت سے مراد وہ کمرہ ہے جس میں عورت سوتی ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث پاک، جلد 6 صفحہ نمبر 297، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی بہتر زمین گھر کا اندرونی حصہ۔ بخاری شریف باب خروج النساء و الی المساجد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں کو پاتے جو عورتوں نے ایجاد کر لی ہیں تو آپ ان کو مساجد سے منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اس حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی نئی چیزوں سے مراد اس کا خوشبو لگانا اور ایسے بھڑکیلے لباس پہننا کہ جو مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہو، اور آج کل یہی چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ عورتوں کا لباس، ان کا بناؤ سنگار، ان کے چلنے کا انداز، اور اگر وہ کوٹ وغیرہ بھی پہنتی ہیں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ کئی خوبصورت چیزیں پائی جاتی ہیں، مرد اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ لہٰذا فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کہ عورت کے لیے سب سے افضل جگہ اس کا گھر ہے، اور گھر وہ یعنی وہ کمرہ جس کے اندر عورت سوتی ہے، سب سے افضل اس کے لیے وہی نماز پڑھنا اور عبادت کرنا ہے۔ یہی طریقے کو اگر اپنایا جائے تو انشاءاللہ اسلام میں فتنہ انگیزی نہیں ہوگی، اور جو عورتوں کی وجہ سے فتنے پھیل رہے ہیں اس کی بھی روک تھام ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔